پھر پہلے ہی رکوع میں آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 14 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور اس میں خاص طور پر جو 9 معجزات ان کو دیے گئے تھے۔ معجزہ اصل میں اس شے کو کہتے ہیں جو مخاطبین کو عاجز کر دے۔ 2 معجزے تو وہ ہیں جن سے تمام لوگ خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ عصائے موسیٰ، وہ لاٹھی جو حضرت موسیٰ زمین پر ڈالتے تھے تو اژدہے کی شکل اختیار کر لیتی تھی، اور دوسرے ید بیضاء، اس کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر ہے۔ اس کے علاوہ 5 اور معجزات ہیں کہ جن کا ذکر ایسا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، یہ وہ چیزیں ہیں جس نے پوری قوم کو عاجز کر دیا تھا، آل فرعون کو، جس میں مینڈکوں کا عذاب تھا، چچڑیوں کا عذاب تھا، اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ خون کا عذاب ان کے اوپر آئے۔ یہ تمام چیزیں بھی وہ ہیں جسے قرآن حکیم معجزات قرار دیتا ہے۔ تو اس مقام پر 9 معجزات کا ذکر ہے، فی 9 آیات، وہ 9 معجزات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ اس کے بعد دوسرا اور تیسرا رکوع، یہ 2 رکوع مکمل ہم نے پڑھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر پر، اور یہ رکوع اس اعتبار سے بھی بڑے منفرد ہیں کہ ان میں ان چیزوں کا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے ہاں وہ طبقہ جو بڑا ریشنلسٹ ہے، جو صرف عقلی جو بھی توجیہ ہے، جو اس کے دائرے میں آ جائے اس کو تو وہ اون کرتے ہیں، باقی وہ چیزیں اس سے خارج ہوں جو اس کو بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ معجزات وہ ہوتے ہیں کہ جس کا معاملہ جو ہے اس حوالے سے کہ انسان کے حواس خمسہ سے باہر کی شے ہے، انسان سمجھ نہیں سکتا، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزے بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اپنی بعض مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت اور توانائی دی ہے، فرشتوں کے پاس کتنی پاور ہے، کتنی قوت ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ جنات کی رسائی اوپر آسمانوں میں کہاں تک ہو جاتی ہے کہ وحی کے نزول کے وقت بھی وہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ خبریں اچک لیں، اس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ تو اس حوالے سے یہ 2 رکوع جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر پر، کہ جس میں سے 40 سالہ دور حضرت سلیمان کا بہت ہی گولڈن پیریڈ، اور ان کے والد ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، 40 سالہ دور ان کا تھا، گویا کہ 80 سال تو یہ باپ بیٹا کے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر 20 سال ہے جو حضرت طالوت علیہ السلام جو نبی بھی تھے۔ یہ 100 سال کا ایک بہت ہی گولڈن پیریڈ ہے جو بنی اسرائیل جس پر آج بھی فخر کرتے ہیں، اور ان کی تاریخ کا بڑا سنہری دور ہے۔ اس کے بعد چوتھا رکوع ہم نے پڑھا جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے، قوم سمود جسے قرآن کہتا ہے، اس کا ذکر، اس پر اللہ کا عذاب، اور خاص طور پر اس واقعے کا ذکر جو کہیں قرآن میں موجود نہیں، کہ 9 جو اس علاقے میں رہنے والے جو بدماشوں کے جو سرکردہ لوگ تھے، انہوں نے پلان کیا حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا، اور ایک چٹان کے نیچے کھڑے ہو کر انہوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا کہ ہم جو ہے وہ مل جل کر حملہ کریں گے حضرت صالح علیہ السلام پر، ان کو قتل کر دیں گے، اور پھر یہ کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ ہم تو یہاں موجود ہی نہیں تھے۔ وہ پورا مکالمہ قرآن نے یہاں اس سورہ مبارکہ میں حضرت صالح علیہ السلام کے ذکر میں نقل کیا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا کہ جس چٹان کے نیچے کھڑے ہو کر وہ پلاننگ کر رہے تھے، وہی چٹان اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے ڈھا دی، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ 9 افراد، 9 راحت، راحت کہتے ہیں وہ جو بدماشوں کا گروپ ہوتا ہے، ان کے جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے لیڈرز ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام وہاں ہلاک کر دیے گئے۔ یہ واقعہ قرآن میں حضرت صالح علیہ السلام کے ذکر میں اور کہیں موجود نہیں۔ اسی طرح قوم لوط کا ذکر بھی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب نازل کیا تھا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ پھر 5واں رکوع ہم نے پڑھا جسے مولانا اسلائی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ توحید کا نام دیا تھا۔ گویا کہ یہ تو وہ مقام ہے کہ جس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس سے بڑا ثبوت اور کوئی نہیں، کہ قرآن حکیم میں 5 آیات شروع ہو رہی ہیں اس سوال سے کہ جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بلکہ وہ آیات پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ کیا ہے کوئی مائی کا لال جو کہہ سکے کہ فلاں دیوتا نے پیدا کیا تھا، فلاں دیوی نے پیدا کیا تھا؟ اگر وہ کہتے تو اس کے لیے کوئی ثبوت تو لاتے۔ پھر کون ہے وہ جو آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے؟ اگلی آیت شروع ہو رہی ہے امن جعل الارض قرارا، کون ہے کہ جس نے زمین کو بڑا پرسکون بنا دیا کہ اتنی تیزی سے حرکت کرنے کے باوجود آپ کو محسوس نہیں ہوتا، جس تیزی سے اپنے محور کے گرد حرکت کر رہی ہے، اور جس تیزی کے ساتھ 1,10,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے یہ سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، جو 1 سال میں مکمل ہوتا ہے۔ کون سی ذات ہے وہ؟ اسی طرح آگے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے وہ جو کسی پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے؟ پے در پہ یہ آیات ہیں جس میں سوال بھی کیا گیا اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور آخر میں یہ کہا گیا الہ مع اللہ،
کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے جو تمہیں یہ کچھ دے سکتا ہو، جو آسمان سے بارش نازل کر سکتا ہو، جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہو، جو کسی پریشان کی حال کی جو ہے وہ دعا سنتا ہو، اس کو قبول کرتا ہو، جس نے زمین کو ایسا پرسکون بنا دیا ہو؟ اسی طرح آگے فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رات کے اندھیرے میں، یہ ستاروں کا ایسا نظام ہے کہ ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے تم اپنا سفر جاری کر سکتے ہو؟ کون ہے وہ ذات؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی ہستی ہو سکتی ہے اتنی طاقت کی حامل؟ پھر امن یبدأ الخلق ثم یعید، بھلا کون ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ہے پہلی مرتبہ اور پھر اعادہ بھی کرے گا؟ گویا کہ اس سے بڑھ کر اور کسی انسان کو بالکل جسے آپ کہیے کہ چپ کروا دینے والی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ مولانا اصلاحی نے ان آیات کے بارے میں کہا کہ یہ قرآن حکیم کا ایک عظیم خطبہ توحید ہے، جس میں اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ صرف ایک قوت، ایک ذات اللہ کی ہے، اس کو مانو جو یہ تمام کام کر رہی ہے۔ یہ 5واں رکوع جو ہے انہی آیات کے اوپر مشتمل تھا۔ پھر 6واں رکوع جو ہم نے پڑھا اس میں مشرکین عرب کا جو اصل مرض تھا کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، ہمارے آباء و اجداد جو ہم سے ہزاروں برس پہلے جو ہے فوت ہو چکے ہیں انہیں بھی دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا۔ ہیہات لما توعدون، یہ بڑے دور کی کوڑی ہو جائے جو تم لا رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان باتوں کو ہمارا ذہن، ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، لہذا جسے آپ کہیں گے کہ بالکل کورا اور چٹا اور عریاں انکار ہے آخرت کا، اس کا ذکر ہم نے 6 رکوع میں پڑھا، اور آخر میں وہ آیہ مبارکہ تھی کہ جس میں قیامت کی علامات میں سے ایک علامت کا ذکر ہے کہ جس میں الفاظ کیا تھے کہ ہم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، جب اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ صادق آ جائے گا، پورا ہو جائے گا، تو یہاں اکثر و بیشتر مراد لی ہے ہمارے مفسرین نے کہ یہاں اصل میں دابۃ الارض، جس کا ذکر بہت سی احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کو طویل حدیث سنائی تھی جس میں 10 نشانیوں کا ذکر تھا، اس میں بھی واضح طور پر دابۃ الارض کا ذکر بھی ہے کہ زمین سے کوہ صفا جو ہے وہ چٹان پھٹے گی اور اس میں سے ایک حیوان یا ایک جانور، ایک دیو ہیکل قسم کی عفریت جو ہے اس میں سے نکلے گی اور وہ انسانوں کی زبان میں انسانوں سے گفتگو کرے گی، لیکن اس موقع پر کسی کا ایمان لانا جو ہے اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا، گویا کہ وہاں پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ علامات قیامت کی جو ہے وہ آخری کڑی ہوگی دابۃ الارض، اس کا ذکر ہم نے ایک آیت میں پڑھا، تفصیل سے اس پر بیان ہو چکا۔ اس کے بعد 7واں اور آخری رکوع تھا کہ جس میں جو ابتدائی آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں اس قیامت کا ذکر ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، جس دن ہم تمام امتوں میں سے ایک گروہ کو جمع کریں گے، اور اس کے بعد 4 آیات ہم نے پڑھ لی تھی، اب آخری 5 آیات ہیں کہ جو انشاءاللہ آج ہمارے زیر درس آئیں گے۔ فرمایا مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو شخص بھی آیا کوئی نیکی لے کر تو اس کا اجر، اس کا ثواب اسے جو ملے گا وہ کہیں بہتر ہوگا، کہیں زیادہ ہوگا اس نیکی کے عمل سے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ سورہ انعام جو ہے اس کی آیت نمبر 160 میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، وہ آپ حضرات کو سنا دوں۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، وہ ہمارے عام طور پر جو بات کہی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، شاید کسی حدیث میں یہ مضمون بیان ہوا ہوگا، قرآن میں موجود ہے، جو شخص بھی خواہ وہ نیکی کا کوئی ایک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو آیا نیکی کا کوئی عمل لیتا ہوا، یہاں حسنہ سے مراد ہمارے مفسرین نے نیکی کا وہ عمل جس میں ایمان موجود ہو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اللہ کے ہاں نیک عمل تو اسی شخص کا شمار ہوگا جس کے دل کی گہرائی میں آخرت پر یقین ہو۔ اگر انسان نے نیکی کے عمل کا کوئی بدلہ، کوئی ریوارڈ اسی دنیا میں لوگوں سے حاصل کرنا چاہا، یا یہ کہ نمائشی نیکی اگر وہ کر رہا ہے، ریاکاری کی کا عمل کر رہا ہے، لوگوں کے اوپر اپنی نیک ہونے کی جو ہے وہ کوئی دھونس جمانا چاہتا ہے، تو اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، وہ نیکیوں کے کھاتوں میں وہ عمل قطعاً لکھا ہی نہیں جائے گا۔ لہذا ہمارے مفسرین نے یہاں حسنہ سے گویا کہ بٹوین دا لائنز یہ مراد لیا ہے، نیکی کا وہ عمل جس کی تہ میں اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور رسالت پر ایمان موجود ہو۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جو ہمارے منتخب نصاب کا درس نمبر 2 ہے، بہت اہم درس۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اس لیے تفصیل کے ساتھ تو ایمانیات کا ذکر قرآن میں اور کہیں موجود نہیں،
جو نیکی کے بحث میں اللہ تعالیٰ لے کر آیا، نیکی تو صرف اس شخص کی ہوگی جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر، آخرت پر، کتابوں پر، انبیاء پر اور فرشتوں پر۔ وہ ہے کہ 5 ایمانیات عام طور پر ہم ایمانیات ثلاثہ سمجھتے ہیں، ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرت ہے، ایمان بالرسالت ہے، لیکن ایمان بالرسالت کے اندر ایمان بالملائکہ بھی موجود، وہ فرشتہ جو اللہ کا پیغام اس نبی اور رسول تک پہنچا رہا ہے اس پر ایمان، اور پھر جو کتاب یا جو صحیفہ اس نبی کو عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایمان۔ وہ ہے کہ ایمان بالرسالت جو ہے نبیوں اور رسولوں کو ماننا، اس کتاب کو ماننا جو وہ لے کر آئے، اور فرشتوں پر ایمان، یہ 3 ایمانیات مل کر ایمان بالرسالت بنتے ہیں۔ تو وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بہت اہم بات ہے، نیکی کا عمل تو اسی کا شمار ہوگا جو اس کا ریوارڈ، اس کا اجر صرف اللہ سے چاہتا ہو۔ آخرت پر ایمان کا نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ پر ایمان کا نتیجہ کیا؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس دنیا میں نام و نمود اور یہاں کوئی شہرت اور چرچا ہو جانا وہ اس کا مقصود، اس کا پیش نظر نہیں تھا۔ اور ایمان بالرسالت کس اعتبار سے نیکی کے عمل کے ساتھ کہ وہ عمل جو ہے سیرت مطہرہ کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو۔ اگر کہیں تم نے اس سے تجاوز کر لیا، جیسا کہ معاملہ ہوا تھا 3 صحابہ کا، صحیح حدیث موجود ہے، بخاری مسلم دونوں میں، کم سے کم ایک کتاب میں تو موجود ہے، پختہ روایت ہے کہ 3 صحابہ جو حضور کی عدم موجودگی میں ان کے گھر تشریف لائے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ ہوا، اور حضور کے جو یہ خفیہ معمولات تھے کہ رات کے اوقات میں نوافل کتنے ادا کرتے ہیں، پھر آپ کا ذکر اذکار کی کیا پوزیشن ہے، یہ سننے کے بعد ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں تو ساری رات نفل ادا کروں گا، اپنی کمر جو ہے بستر سے لگاؤں گا ہی نہیں۔ دوسرے نے یہ کہہ دیا جس نے سوال کیا تھا روزے کے بارے میں کہ حضور روزہ کتنا رکھتے ہیں، ایک تو رمضان کے روزے تو فرض ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ جو نفلی روزے ہوتے تھے اس کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور نفلی روزہ رکھتے بھی ہیں اور کبھی نہیں بھی رکھتے، بلکہ کئی دن گزر جاتے ہیں حضور نفلی روزہ نہیں رکھتے، اور پھر کئی دن تسلسل سے آتے ہیں کہ حضور مسلسل نفلی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو ان صحابی نے یہ طے کر لیا میں آئندہ پوری زندگی روزہ رکھوں گا، اور اسی طرح ایک صحابی نے یہ طے کر لیا کہ میں آئندہ نکاح نہیں کروں گا، اس وقت تک ممکن ہے کہ ابھی نکاح نہ ہوا ہو، اس لیے کہ گھر گھرستی کی اور نکاح والی زندگی جو ہے انسان کو اس کے رب سے دور کر دیتی ہے، پھر بچوں کی ذمہ داری، بیوی کے چونچلے، بیوی کی ذمہ داری، یہ اب چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور حضور کو جب معلوم ہوا تو آپ غضبناک ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا من رغب عن سنتی فلیس منی، رات کے اوقات میں نوافل ادا کرنا بھی اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اسے راحت اور اسے سکون پہنچانا، یہ میری سنت ہے۔ نفلی روزے رکھنا بھی اور نہ بھی رکھنا یہ بھی میری سنت ہے۔ تو گویا کہ جو شخص حضور کی سنت سے تجاوز کرے گا، حضور نے فرما دیا وہ مجھ پہ نہیں ہے۔ اگرچہ نیکی کا ہی جذبہ تھا جو ایک حد سے آگے بڑھ گیا، لیکن اس سے بڑھ کر بھرپور مثال اور کوئی ہو نہیں سکتی جہاں وہ جو تجاوز کیا ہوا نیکی کا جو جذبہ تھا اس کو حضور نے فرمایا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ لہذا یہ تینوں ایمانیات جو ہیں یہ تو آ کر آپس میں مل جاتے ہیں۔ ایمان برسالت وہ سانچہ یا وہ اسوہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمایا ہے، اس سانچے میں وہ ڈھلا ہوا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص بھی نیک اعمال لے کر آیا اس کے لیے تو بہت کچھ ہوگا۔ اور یہ آیہ مبارکہ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 جو میں نے آپ کو سنائی ہے، وہاں تو واضح طور پر ذکر ہے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اسے اس کا ریوارڈ اور بدلہ اور اجر ملے گا 10 گنا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلِهَا، اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت یہ ہے کہ جو شخص بھی کوئی برائی یا کوئی بدی کما کر لایا تو اس کو اسی کے مثل سزا دی جائے گی، إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکوکار لوگ ہوں گے بشرطے کہ ایمان موجود ہو۔ حسنہ اللہ کی نگاہ میں وہی شمار ہوگی جس کی تہ میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان برسالت موجود ہو۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دن کی جو گھبراہٹ اور سراسیمگی ہوگی، اس دن کی جو ہولناکی ہوگی قیامت جس کا ذکر ہم نے پہلے پڑھ لیا، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، صرف ایک آیت پہلے یہ الفاظ موجود ہیں۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو اس کائنات کی ہر شے جو ہے اس پر ایک گھبراہٹ، بڑی عظیم قسم کی گھبراہٹ اور سراسیمگی طاری ہو جائے گی۔ لیکن یہ لوگ جو حسنہ والے ہیں، حسنات والے ہیں، اس دن وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں رہیں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اور جو شخص بھی کوئی برائی لے کر آیا، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ برائی تو ہر شخص کرتا ہے،
صدق دل سے توبہ کر دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ڈیلیٹ کر دے گا، گویا کہ وہ موجود ہی نہیں تھی۔ اور دوسرے یہ کہ وہ جو ایک ہمارا تصور ہے نیکیوں کا پلڑا بھی ہے، بدیوں کا پلڑا بھی ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو یہ فائزین میں سے ہے۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ سورت تو سب کو یاد ہوگی، سورہ قاریہ۔ جن لوگوں کے اس دن موازین جو ہے پلڑے بھاری رہیں گے وہ ہوں گے ہمیشہ کی راحتوں میں، اللہ کا فضل، اللہ کی رضا انہیں حاصل ہوگی۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے اس دن پلڑے تول جو ہے وہ ہلکے رہ جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا اور بدیوں کا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو وہ ہوں گے پھر کہ جن کا ٹکارہ ہاویہ ہوگی، اور ہاویہ وہ شے ہے جو جہنم کی بہت ہی گہری والی ہے۔ تو یہ انداز قرآن میں بہت سی جگہ پر اختیار کیا گیا، یہاں بھی فرمایا گیا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، گویا کہ جو برائیاں لے کر آیا، جس کا بدیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا، برائیاں بڑھ گئیں، فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، انہیں تو اوندھے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کوئی رعایت نہیں ہے۔ الفاظ انتہائی سخت ہے۔ قرآن حکیم میں یہ اصطلاح کبا یا کبو آتا ہے، کسی کا اوندھے منہ چلنا۔ سورہ ملک میں فرمایا گیا افمن یمشی مکبا علی وجہہ، بلا وہ شخص کہ جو اوندھے منہ زمین پر گھسٹ رہا ہے، اہدا، کیا یہ زیادہ ہدایت پر ہے، اما یمشی علی صراط مستقیم، یا وہ شخص کہ جو ایک سیدھے راستے پر بالکل سینہ تان کر آگے چل رہا ہے۔ قرآن میں اس مضمون کو بھی واضح کیا گیا، گویا کہ مکبن وہ شخص ہوا کہ جو صرف اپنی حرص و ہوا اور زمینی خواہشات ہی کی بندگی کر رہا ہے، بڑا نیرو مائنڈڈ شخص کہ جس کے مقصود میں، جس کے ٹارگٹ میں، جس کے آئیڈیل میں آخرت اور دین اور جزا و سزا کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ جو کچھ ہے اس دنیا کی منفعت کے لیے، حرام حلال، جائز ناجائز، دھوکہ دہی، فراڈ، ہمارا معاشرہ اس کی بہت بڑی تصویر ہے۔ جو بھی ہمارے حضرات ٹریڈ کر رہے ہیں ان کے علم میں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے مارکیٹ میں، کس قسم کی غلط بیانیاں کی جاتی ہیں، کس طرح کانٹریکٹ جو ہے ان کو بالکل سیکھ پا طور پر جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے، پارا پارا کر دیا جاتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ وہی کہ وہ زمینی خواہشات جو ہیں، جبکہ انسان صرف اسی کا اسیر بن کر رہ جائے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، وہی صیغہ یہاں آ گیا فکبت وجوہہم، انہیں ان کے چہروں کے بر اوندھا کر کے فی النار، اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن حکیم میں جو ہے افمن یمشی مکبن کے الفاظ بھی ہیں، اور بھی اصطلاحات قرآن میں آئی ہیں اسی انداز سے کہ جس فکبت وجوہہم یہاں بھی آ گیا، اور اسی طرح ایک اور اس وقت آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، وہاں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ گویا کہ ان کے ساتھ اب کوئی رو رعایت نہیں، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے اپنے بندوں کے حق میں۔ وما انا بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہوں۔ میں نے جزا و سزا کا جو قانون ہے اس کو پوری طرح واضح کر دیا تھا، میرے نبی اور رسول آتے رہے، اور کثرت کے ساتھ اولیاء اللہ اور صلحاء جو ہیں وہ بھی ان کی نشاندہی کرتے رہے انہی باتوں کی طرف، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ یہ مسئلہ ہے اپنی اسی دنیا داری کے اندر یہاں کا تعیش، یہاں کی عیاشیاں، یہاں کا عیش و آرام، اور وہی انسان کا فوکس کرنا صرف زمینی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو۔ اب اس کا جو ہے وہ سزا متعاقباً مل کر رہے گی، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو اوندھوں میں انہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں کہا جائے گا کہ اب تمہیں کہیں بدلہ دیا جا رہا ہے سوائے تمہارے اپنے اعمال کے۔ اور یہاں بڑی پیاری بات ہے کہ انسان کے ان بد اعمال کے اثرات اس دنیا میں اکثر و بیشتر اس پر ظاہر نہیں ہوتے، جو حرام خوریاں کر رہا ہے برسوں بیت گئے اور اس دنیا میں اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں آئی۔ کسی نے یتیم کی جو ہے جائیداد اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا اور اس پر آسمان سے کوئی قہر نہیں ٹوٹا، نہ زمین شکل کہ اس میں دفن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو تو کہتا ہے یہاں مہلت ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نشان عبرت بھی بنا دیتا ہے۔ اس کے وقتاً فوقتاً آپ واقعات سنتے بھی رہتے ہوں گے کہ فلاں شخص تھا، وہ حرام خور تھا، اس کے لیے کہیں قبر کھودی گئی، ابھی کھودی تھی کہ اندر سے سانپ نکلا، پھر دوسری جگہ کھودی گئی وہاں سے سانپ نکلا، بالآخر اس کو اسی طرح اسی قبر کے اندر اتار دیا گیا۔ یا یہ کہ بعض ایسی بھی جو ہے مثالیں سامنے آئی ہیں کہ کسی شخص کو دفن کر دیا گیا اور اگلے دن گورکن نے بتایا کہ وہاں جب میں قریب سے گزر رہا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ شدید تپش بھی ہے، گویا کہ اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، کچھ چیخوں کی آواز، اس قسم کی باتیں بھی آپ سنتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ صرف عبرت کے لیے کچھ جو ہے نشانات اللہ تعالیٰ جو ہے نشانیاں دکھا دیتا ہے، ورنہ معاملہ یہ ہے دار العمل یہ دنیا ہے، دار المکافات آخرت ہے۔ یہاں نیکی کرو گے، جسے ہم کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا اس دنیا میں کوئی ریوارڈ طلب نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں بہترین اجر و ثواب ملے گا۔
یہی معاملہ بدیوں کا بھی ہے، تو انہیں کہا جائے گا یہ تمہارے اپنے بد اعمال ہیں کہ جس نے تم پر مختلف عذابوں کی شکل اختیار کر لی۔ شب معراج میں حضور کو جو مشاہدات کرائے گئے تھے، سود خور کا کیا انجام ہو رہا ہے، غیبت کرنے والے کا کیا انجام ہو رہا ہے، حرام اور حلال کی تمیز نہ کرنے والے کا کیا انجام ہو رہا ہے، یہ تمام جو انجام تھے وہ مختلف عذابوں کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ان کے مشاہدات بھی کروائے گئے۔ یہی تو اصل میں وہ غیب کے پردے ہیں جو اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کے لیے اٹھا دیتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہاں تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے جو تمہارے اپنے اعمال تھے، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے سورہ نساء کے اندر، وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ناجائز ہڑپ کرتے ہیں، انما یاکلون اموال الیتامی بظلم انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ اس مال کا اس دنیا میں رشتہ پستہ ہو جانا اور بڑا ہضم ہو جانا، اس پر اپنے کاروبار چمکا لینا، اپنی جائیدادیں تعمیر کر لینا، لیکن یہ کہ آخرت میں معلوم ہوگا کہ انہوں نے یہ جو بد عمل کیا تھا، جو گناہ کمایا تھا، اس کا عذاب کس نوعیت کے عذاب سے انہیں دیا جائے گا، کیا شکل ہوگی اس کے عذاب کی۔ تو هل تجزون الا ما کنتم تعملون، یہاں جو تمہارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، مختلف عذابوں میں سے جو تمہیں گزارا جا رہا ہے، تمہارے اپنے اعمال ہیں کہ جنہوں نے ان عذابوں کی شکل دھار لی ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، اب یہاں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ گویا کہ آپ تو کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے اس بات کا، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، کہ میں تو بندگی اور عبادت کروں اس رب کی جو اس شہر مکہ کے اس گھر کا رب ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بڑا احترام عطا فرمایا۔ سب سے پہلا گھر جو اس روئے ارضی پر تعمیر کیا گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، ہمارے ہاں ایک غلط تصور ہے بیت المقدس قبلہ اول، ٹھیک ہے ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں قبلہ اول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے ہیں آغاز وحی کے بعد سے لے کر، اور تقریباً 16-17 مہینے مدنی دور جو آپ کا آغاز کا تھا، آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں، احادیث صحیحہ اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن جب حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں اس انتظار میں کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے۔ اور میرا جو محبوب گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا تھا لوگوں کی عبادت کے لیے، وہ یہ شہر مکہ کے اندر یہ کعبۃ اللہ تھا، بیت اللہ تھا۔ یہ تو پھر بعد میں کوئی جو ہے تاریخی جو ہے ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر جس طرح یہودی و بنی اسرائیل نے جو ہے اپنا جو ہے جمعے کے دن کو تبدیل کر دیا تھا یوم السبت، ہفتے کے دن میں، اسی طرح کا معاملہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس جو ہے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج بھی مسجد قبلتین موجود ہے۔ اگرچہ ایک زمانے میں جب میں نے پہلا عمرہ کیا تھا، یہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آج سے کوئی 20 برس پہلے کی بات ہوگی، تو اس وقت وہ مسجد ایسی فی الواقع موجود تھی کہ جس کا ایک قبلہ جو تھا وہ بیت اللہ کی طرف تھا، اور دوسری طرف بھی دوسری جو اس کے اپوزٹ دیوار تھی اس میں بھی محراب بنی ہوئی تھی جس کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ لہذا یہاں تو بالکل واضح ہو کہ مسجد قبلتین یہ وہ مقام ہے جہاں حضور ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، اور عین حالت نماز ہی میں وہ آیت نازل ہوئی اور حضور نے اپنے رخ کو تبدیل کر دیا، مقتدی بھی آپ کے پیچھے جو انہوں نے بھی از سر نو صف بستہ ہو گئے اس بیت اللہ کی طرف، مسجد قبلتین موجود تھی۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہاں جو فرمایا گیا حرمہا، جس گھر کو اللہ تعالیٰ نے بڑا احترام دیا ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا بھی امکان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی پہلے نبی اور پہلے رسول تھے، تو عین ممکن ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی ہوگی کہ یہ جگہ ہے، اور یہی شہر مکہ تھا۔ اور میدان عرفات کے بارے میں تو آپ کو معلوم بھی، حضرت آدم حضرت حوا کا جو جہاں آ کے وہ ملے تھے اور کہیں ان کے درمیان جو ہے کچھ ہو گئی تھی، تو وہ بھی وہی گویا کہ مکہ کے بالکل قریب موجود ہے جگہ۔ تو یہ پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہاں اصطلاح آ گئی حرمہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی محترم قرار دیا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہے ہر شے، اختیار اسی کا ہے، اس کائنات کی کوئی شے اس کے اذن کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے کہ حضور کی صحیح حدیث موجود ہے کہ ہر نوالا انسان کے حلق میں نیچے اترنے سے پہلے اللہ سے اذن کا طالب ہوتا ہے، اے پروردگار میں اس بندے کے حق میں غذا بن کر اتروں یا زہر بن کر اتروں۔ اور ایسی کتنی ہی مثالیں ہیں، ایک ہی جگہ سے آپ نے کھانا کھایا، آپ کے گھر والوں نے بھی کھایا،
ایک کو اس قدر شدید جو ہے فوڈ پوائزننگ ہوئی کہ ہاسپٹل تک جا پہنچا، ڈرپیں لگ رہی ہیں، اور اسی کھانے میں دوسرے لوگوں نے کھایا تھا انہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس طرح کی مثالیں آج کل جو ہے شادی کے موقع پر دعوت ولیمہ، جس میں بعض اوقات پہلی جو اولین جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ تو صحیح ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد جو ریپیٹڈلی فیلنگز کرتے ہیں اس کے اندر معلوم ہوتا ہے باسی تباسی کھانا جو ہے وہ بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعد کی پراتوں میں سے جو لوگ کھانا حاصل کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے، فوڈ پوائزننگ بھی ہوتی ہے، ہاسپٹل بھی پہنچ جاتے ہیں، کئی دن ان کا پیٹ بھی خراب رہتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ چلیے یہاں تو پھر بھی کوئی منطقی اس کی دلیل ہو گئی کہ پہلے کن لوگوں نے کھایا بعد میں کھایا، لیکن ایک ہی وقت میں کھانا کھانے والوں کے ساتھ بھی یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو ہر نوالا انسان کے حلق میں اترنے سے پہلے اللہ سے اجازت اور اذن کا طالب ہوتا ہے، پروردگار میں اس شخص کے حق میں خوراک اور غذا بن کر اتروں یا زہر بن کر اتروں۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اسی کا اختیار ہے ہر شے پر، اسی کی ملک ہے ہر شے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو اس بات کا حکم ہوا ہے کہ میں اسی کی فرما برداری اختیار کروں۔ مسلمین کے لفظ کو یہاں نوٹ کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا فرما رہے ہیں، پروردگار مجھے اسلام پر قائم رکھ، جو فرما برداری اور عبادت رب کا جو اصل حق ہے، ما عبدناک حق کا عبادت، حضور کے الفاظ ہیں، اے پروردگار ہم تیری بندگی اور عبادت اس طرح نہیں کر سکے جیسا کہ تیری بندگی اور عبادت کا حق تھا۔ اگر اللہ کے رسول یہ کہہ سکتے تو ہمارا شمار کہاں ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لہٰذا یہ تمام چیزیں گویا کہ ہمارے لیے ایک تعلیم کا ایک اسلوب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اگرچہ آپ جو ہے معصوم عن الخطا ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں میں اپنے رب کے حضور 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ہمیں اس حوالے سے کتنی مرتبہ کرنی چاہیے اور ہم کتنی مرتبہ کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہمارے اوپر استحضار ہوتا ہے۔ اگر حضور کی حدیث ہمارے سامنے گویا کہ ہماری تعلیم کے لیے ہمارے سامنے واضح ہو تو ہمارا بھی کم سے کم یہ ایک طریقہ تو بنے گا، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے استغفار کریں، اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی چاہیں، تاکہ انسان کے اوپر وہ استحضار موجود رہے کہ مجھے مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور پھر وہاں کہیں گناہوں کا پلڑا اگر بھاری ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا عفو اور اللہ کی درگزر جو ہے، اور اللہ کی طرف جو میں توبہ کر رہا ہوں، اگر وہ توبہ جو ہے صحیح معنوں میں نہیں تھی تو میرا انجام کیا ہوگا؟ انسان کے اوپر استحضار رہنا چاہیے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اب مجھے تو اس بات کا بھی حکم ہوا کہ میں قرآن سناتا رہوں۔ یہ بھی دیکھیں بڑا پیارا انداز ہے، اس لیے کہ قرآن سے بڑھ کر لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھانے والی اور کوئی شے نہیں ہے۔ آگے الفاظ آ بھی گئے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اس لیے کہ جو شخص بھی ہدایت کے رستے پر آئے گا، قرآن نے جس رستے کو واضح کیا، هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہی جو ہے قرآن حکیم ہے جو وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا اور آخرت میں کامیابی تک تمہیں پہنچانے والی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جو فرمایا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے کہ جو تمہاری ہدایت کرتا ہے اس رستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے، جس میں کہیں کوئی کج رستے نہیں ہے، کہیں کوئی پگڈنڈیاں نہیں ہے، وہ شاہراہ ہے، صراط مستقیم ہے، جس کے مختلف سنگھائے میل آپ کو نظر آئیں گے، ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواسب الحق ہے، تواسب الصبر ہے۔ اگر لوگ مخالفت کر رہے ہیں آپ کے کسی حق کلمے کی جس کے آپ علمبردار بن کر کھڑے ہوئے، تو وہ گویا کہ ایک سنگ میل آ گیا کہ قرآن نے تو پہلے کہہ دیا تھا اگر تم حق کے علمبردار بنو گے تو مخالفتیں ہوں گی، تمہارے اوپر پرسیکیوشن بھی ہوگا، تشدد بھی ہوگا۔ گویا کہ اس شاہراہ کے مختلف سنگھائے میل ہیں کہ جو تمہارے اوپر گویا کہ رفتہ رفتہ آگے بڑھو گے تو تم پر واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ وہی بات یہاں فرمائی گئی وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے تو حکم ہے کہ قرآن سناتا رہوں، اور آپ نے کوئی اپنا فلسفہ اپنی منطق تو پیش نہیں کی۔ دین کے نام سے جو شے بھی حضور نے پیش کی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اگر ہم کہیں تصور میں یہ سوچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہش نفس سے یا اپنی طرف سے کوئی ایک جملہ بھی نہیں بول سکتے تھے، تو یہ بات غلط ہے۔ دین اور حق کے نام سے جو شے آپ نے پیش کی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی شدہ تھی۔ باقی یہ کہ بہت سے ایسی باتیں ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں، مثلا یہ کہ تعبیر نخل کا ایک واقعہ سب سے بڑی دلیل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہاں آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے ارد گرد جو نخلستان آباد تھے تو وہاں جو ان کے باغات کے مالک تھے
وہ جب پولینیشن کا سیزن ہوتا تھا تو میل درخت اور فیمیل درخت کو گویا کہ باندھ کر ایک دوسرے کے قریب کر دیا کرتے تھے. درختوں میں بھی اس قسم کے، جس طرح آپ کو معلوم ہے پپیتا جو ہے اس کا نر کا درخت بالکل الگ ہوتا ہے، مادہ الگ ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر درخت وہ ہوتے ہیں جن جو ہر میفروڈائٹ ہے، جس میں بیک وقت جو ہے گویا کہ مؤنث اور نر دونوں موجود ہیں، اسی کی وجہ سے پھل پڑ رہے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال وہ جب حضور نے مشاہدہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ یہ خام خواہ جو ہے اس کی تکلف کرنا اور درختوں کو مصنوعی طور پر ایک دوسرے کے قریب کر دینا، تو حضور نے کہہ دیا کہ اگر تم یہ نہ بھی کرو تو کیا حرج ہے. صحابہ کرام نے جن کی ملکیت میں وہ باغ تھے انہوں نے 1 سال نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ اس سال فصل کم حاصل ہوئی. اب صحابہ نے حضور کے پاس جا کر جو ہے عرض کیا کہ حضور آپ نے چونکہ کہا تھا کہ یہ کام نہ کرو، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہم یہ آرٹیفیشلی ان دونوں کو قریب کر دیا کرتے تھے تو ہمارا جو مادہ والا درخت ہے اس کے اندر پھل جو ہے بڑے بھرپور آیا کرتے تھے. لیکن یہ کہ اس سال ہم نے وہ کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھل میں فصل جو ہے کم ہوئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ استعمال کیے اس کو نوٹ کیجئے، وہ آج تک نہیں قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی ہے. انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ جو دنیاوی امور ہوتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہاری رہنمائی اور ہدایت کے لیے نہیں بھیجا. ہاں وہ امور جن کا تعلق دین سے ہے، جن کا تعلق تمہارے بعث بعد الموت والی زندگی سے ہے، اس کے لیے میں حجت ہوں. وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی خواہشات نفس کی طرف سے تو کوئی دین کے نام سے کوئی شے پیش نہیں کرتے تھے، صرف وہی پیش کرتے تھے جو ان پر وحی کیا ہوتا تھا. ان هو الا وحی یوحی. تو انتم عالم بامور دنیاکم، اپنے دنیاوی امور کے حوالے سے تم زیادہ باخبر ہو. اگر تمہارا اپنا تجربہ ہے تو ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے وہی تعبیر نخل والا جو معاملہ ہے وہ پھر دوبارہ شروع کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہی باغ جو ہے دگنی فصل دینے لگا. تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر کہیں ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ کوئی نفس نامی کوئی شے، ٹھیک ہے حضور نے یہ فرمایا تھا ایک موقع پر کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان موجود ہے. صحابہ میں سے کسی نے ایک جرات کر دی، کیا حضور آپ کے ساتھ بھی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اسے اپنے تابع کر لیا ہے، میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. شیطان تو مسلمان نہیں ہوتا، لیکن اس کو اپنے تابع کر لینا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ اب وہ مجھے گمراہ نہیں کر سکتا. میں یا یہ کہ من جانب نفس اگر کوئی بات ہے میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے محفوظ کر لیا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو طائف سفر کیا تھا حضور نے، اپنی آپ کی سوچ تھی نا کہ مکہ میں رہنے والے جو ہیں اب وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں. تقریباً 10 برس بیت چکے، اور پھر آپ کو نظر آیا طائف کی آبادی ایسی ہے کہ جہاں کے سرداروں کو اگر میں اپروچ کروں تو ممکن ہے کہ وہ اس دین کو قبول کر لیں، اور بڑے جو ہیں زور آور اور بہت جو ہے جنگجو قسم کے قبائل ہیں. اگر مکہ والے تسلیم نہیں کر رہے میری دعوت کو تو ممکن ہے وہاں میری دعوت جو ہے فروغ پا جائے. اس امید میں حضور گئے تھے نا طائف، لیکن معاملہ وہاں بالکل برعکس ہوا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا، ظاہر ہے مجھے اس میں جو ہے دوبارہ تکرار کی ضرورت نہیں، آپ حضرات کو خوب معلوم ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ حضور جو ہیں بالکل ہی گویا کہ اپنی آزاد مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، جس طرح ہمارا تصور کسی روبوٹ کا ہوتا ہے کہ وہ جو شے اس کو کمانڈ کر دی گئی ہے، جو اس کو سافٹ ویئر میں جو شے شامل کر دی گئی ہے، اس سے جو ہے وہ کوئی لہجہ بھر نہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے. بلکہ یہاں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بارے میں فرماتے میں بھی تم جیسا انسان ہوں، اور میں بھی 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں، لیکن کہیں ہمارے ذہن میں اس قسم کی کوئی باتیں نہ آ جائیں کہ جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں اور ہم استغفار کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضور کی ذات کے بارے میں اس قسم کے تصور جو ہے وہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. تو گویا کہ یہ راستہ